سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا سے متعلق چند آپ کو معلومات دینا چاہتا ہوں، جو تاریخی بھی معلومات ہیں اور جغرافیائی بھی معلومات ہیں. کربلا موجودہ عراق کا ایک اہم تاریخی شہر ہے، تو یہ ساتھ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ یہ ایک تاریخی شہر ہے. اس کی بڑی خوبصورت تاریخ ہے، اور تاریخ اسی لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ایک جگہ کی امپورٹنس ہوتی ہے، اس جگہ کی امپورٹنس سے واقفیت کے لیے اس کی تاریخ جانی جاتی ہے. تو پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ بغداد کے جنوب مغرب میں، یعنی ساؤتھ ویسٹ آف بغداد 105 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ آف بغداد ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جو ہے نا عراق میں جو ریتیلی اور رسوبی، یعنی کہ سینڈی، اور انگریزی میں جس کو کہتے ہیں رسوبی کو سیڈیمنٹری، اور چٹانی، یہ ان سرزمینوں کا سنگم ہے. کربلا کی تاریخ جو ہے وہ بھی بہت پرانی ہے، بیبلونین دور تک اس کی تاریخ ہمیں ملتی ہے. بعض ہسٹورینز مورخین کی رائے یہ ہے کہ کربلا فرات قدیم کے شہروں میں سے ایک ہے. ماریا، امبورا، صفورا، نویس اور اس کے قدیم نام ہیں، اور یہ نام اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ شہر عبادت و ریاضت کا مرکز رہا ہے. اسی لیے ہوتا کیا تھا کہ جو چیز بہت مشہور ہوتی تھی اس کے کئی نام ہوتے تھے. تو اس طرح اس جگہ کے بھی کئی نام رہے ہیں، اور یہ بات اس بات کی طرف شاہد ہے، گواہ ہے کہ یہ ایک مرکز تھا. کربلا کے ارد گرد پائے جانے والے مقبرے اور ان سے ملنے والی ٹھیکریاں، یہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے عہد سے بھی قبل، یعنی آپ سمجھ لیں نا کہ BCs کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کی چیزیں یہاں سے ملی ہیں. اچھا، کربلا سے چند میل کے فاصلے پر حضرت حر کے مزار سے کچھ دور، حضرت حر کے بارے میں تو میں نے آپ کو 2 تفصیلی دروس میں بتایا، ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی، معلومات دی، جانکاری دی. تو حضرت حر کے مزار سے کچھ دور قرطہ اور کمالیہ میں متعدد بہت سارے ٹیلے اور کھنڈرات ہیں. کلیدار نے مدینہ الحسین میں 44 ٹیلوں کے نام لیے. ان ٹیلوں کے نیچے آشوری، بابلی، اسی طرح ساسانی، اموی اور غزنوی عہد کی تہذیبیں دفن ہے. کہا جاتا ہے کہ اصل کربلا یہاں واقع ہے. آج کل انہیں ظہیرہ اور ارقوب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. ان ٹیلوں اور کھنڈرات سے کربلا کی قدامت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی پرانی سرزمین ہے. کربلا نے آہستہ آہستہ ترقی کی ہے. کلدانی، عرب، تنوخ، لخم اور مناظرہ کے عہد میں کربلا ایک بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ اور تہذیب کا ایک شہر تھا، متمدن اور ترقی یافتہ شہر تھا. اس عہد میں دارالحکومت جو ہے وہ ہیرا کا علاقہ تھا، اور کربلا، ہیرا اور عین التمر، یہ 2 بڑے مشہور شہر تھے، ہیرا اور عین التمر. تو کربلا کو ان کے درمیان ایک مشہور تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل تھی. It was a central trading point between ہیرا and عین التمر. تو ٹریڈنگ سینٹر تھا. اچھا، شہر کی یہ جو مرکزیت تھی نا، جو سینٹرل پوائنٹ تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے عرب قبائل یہاں آباد ہو گئے تھے. اس میں قبیلہ بنو تمیم کی شاخیں بھی ہیں، بنو دارم ہیں اور ایاد ہے، اور قبیلہ بنو اسد کی شاخیں ہیں، بنو عامر ہیں، بنو غادرہ ہیں. یہ سب زیادہ مشہور ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے قبائل بہت سارے آباد تھے. اچھا، کربلا میں بسنے والوں کی معیشت، ان کی جو اکانومی ہے، اس کا زیادہ تر انحصار وہ ڈیپینڈنٹ تھے زراعت پہ، ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ تھی سوسائٹی. اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین میں سرخیز اور سرسبز و شاداب زمین تھی، پانی بالکل وافر مقدار میں موجود تھا. اب ساتھ ہی جب دریا بہہ رہا ہو تو اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ دریا کے پانی سے یہ نکالتے تھے، نکاسی کرتے تھے، کینال سسٹم بنائے، اور اس کے بعد اس پر زراعت ہوتی تھی. تو دریائے فرات جو ہے، وہاں سے نہر نکلتی تھی، اس کا نام تھا نہر علقمی. تو نہر علقمی تھی، پھر وہاں سے اس کے اطراف پھر اچھا صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ فرات سے نہر علقمی نکالی گئی، وہاں پہ جگہ جگہ نا قدرتی چشمے بھی جاری ہیں. تو یہ جو نہر علقمی ہے، اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے
کہ جو شاہ بابل جو تھا نا، بیبلونین کنگ بخت نصر، اس نے فرات کے ویسٹ علاقے، غربی علاقے ہیت سے اسے نکالا تھا اور کویت تک، جو آج کل موجودہ کویت ہے، وہاں تک اس کو پہنچایا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ کمال کے بعد زوال ہوتا ہے، کربلا کے کمال پر بھی زوال آیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ شہر غیر آباد ہوتا چلا گیا۔ عین ممکن ہے کہ تجارتی مراکز اور تجارتی راستہ بدلنے سے یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باسی بھی نقل مکانی یہاں سے موو ہونے پر مجبور ہو گئے اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بھرا پرانا شہر جو ہے وہ ویرانے میں بدلتا چلا گیا۔ چنانچہ پہلی صدی ہجری کے پہلے 60 سالوں میں کربلا ایک غیر اہم اور غیر آباد علاقہ دکھائی دیتا تھا۔ کربلا کی جدید تاریخ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین کے یہاں خیمہ زن ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ کربلا کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک عسکری اہمیت کو سامنے رکھیے تو پڑاؤ کے لیے اس سرزمین کا انتخاب آپ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی فراست کی شہادت دیتا ہے کہ اتنے اس بڑے اسٹریٹجک مقام ہے۔ اگر آپ غور کریں نا، اگر آپ میں سے کسی نے کربلا کو اسٹڈی کیا ہو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ امام حسین یہاں پر کیوں پڑاؤ کیا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ ہم نے بدر کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے احد کو اسٹڈی کیا ہے، کبھی کربلا کو اسٹڈی کیا آپ نے؟ بہت خوبصورت مقام تھا ہر لحاظ سے، اسٹریٹجکلی، جغرافیائی لحاظ سے، لیکن جہاں قضاء و قدر کے معاملے ہوں وہاں معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو اسی سرزمین پر آپ علیہ السلام جام شہادت نوش کرتے ہیں اور یوں کربلا کو اپنی دائمی منزل ٹھہرا کر اسے شہرت عطا کرتے ہیں۔ امام حسین کے مرقد مطہر کی وجہ سے کربلا کو پھر اہمیت حاصل ہو گئی، زائرین کی آمد و رفت کا آغاز ہوا اور لوگ ازسر نو یہاں آباد ہونے لگے۔ ابن الکارزونی کے اندازے کے مطابق 7ویں صدی ہجری میں یہاں گھروں کی تعداد تقریباً 1000 تک پہنچ چکی تھی۔ 8ویں صدی ہجری طلوع ہونے کے ساتھ کربلا میں ایک نہایت اہم ترقی رونما ہوئی جس نے اس شہر کو حیات نو بخشی۔ ایک نئی زندگی پھوٹی۔ ترقی یہ ہوئی کہ 702 ہجری میں غازان خان ایلخانی نے یہاں ایک نہر پہنچانے کا حکم دیا جو فرات سے کھود کر یہاں تک پہنچائی گئی۔ یہ نہر بعد میں نہر حسینی کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر 767 ہجری میں آ جائیں تو سلطان اویس الجلائری نے ایک قدرتی برساتی جھیل الحائر کے نام کی یہاں پر تعمیر کی۔ اس تعمیر کے تکمیل کے لیے اس کے دونوں بیٹوں نے مل کر اس کی تعمیر کی تکمیل کی۔ زندگی پانی سے ہے، پانی آسانی سے فراہم ہونے لگا تو پھر آبادی بھی تیزی سے بڑھنے لگی اور زندگی کی رونقیں یہاں نظر آنے لگی۔ چنانچہ آئندہ 200-300 سال کربلا ایک شاد آباد شہر میں تبدیل ہو گیا۔ آبادی بڑی، رونق ہوئی تو حکمرانوں کی رال ٹپکنے لگی۔ 10ویں-11ویں صدی ہجری میں عثمانیوں اور ایرانیوں کے درمیان عراق پر قبضے کے لیے شدید کشمکش جاری رہی، یہاں تک کہ سلطان سلیمان قانونی کے عہد میں عراق سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ پھر نادر شاہ نے بغداد کا 3 مرتبہ محاصرہ کیا اور شاہ عباس صفوی نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اب آ جاتے ہیں سن 1032 ہجری، جو اب سے 400 سال پرانی بات ہے۔ بغداد پر قبضہ مکمل ہوتے ہی شاہ عباس نے کربلا اور نجف پر تسلط حاصل کرنے کے لیے چڑھائی کر دی اور دونوں شہروں کو ایرانی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہ تو تھی کربلا کے عہد ماضی کی مختصر تاریخ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آج کے زمانے میں عہد موجود کربلا کا حال دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔